6 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے خدا آپ کی دعاؤں کا جواب نہیں دیتا۔ دعا زیادہ تر مذاہب میں بنیادی طریقوں میں سے ایک ہے جسے استعمال میں لاتے ہوئے مومن اپنے معبودوں تک دعاؤں، شکر گزاری اور شفاعت کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ بہت سے مومنوں کے لیے دعا خدا کے ساتھ رابطے کا ایک اہم ذریعہ ہے جو تسلی، رہنمائی اور طاقت فراہم کرتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی دعاؤں کا جواب نہ ملے تو یہ مایوس کن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل راشد رحمت آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اس مضمون میں ہم 6 وجوہات کی تلاش کریں گے کہ خدا آپ کی دعاؤں کا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے۔ نمبر 1، آپ کی دعا خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ آپ کی دعاؤں کے جواب نہ ملنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کی دعا خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ خدا کے پاس ہر ایک کی زندگی کے لیے ایک منصوبہ ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ بعض اوقات جو ہم مانگتے ہیں وہ نہیں ہوتا جو خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ ایسی صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ خدا ہماری دعا کو نہ سنے کیونکہ یہ ہمارے بہترین مفاد میں نہیں ہوتی۔ نمبر 2، ایمان کی کمی۔ بائبل سکھاتی ہے کہ دعاؤں کا جواب پانے کے لیے ایمان ایک لازمی جزو ہے۔ یسوع نے ایک بار اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو اس پہاڑ سے کہو کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا، اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی۔ اگر آپ کو اس بات کا یقین نہیں کہ خدا آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہ ہوں۔ نمبر 3، معافی قبول شدہ دعاؤں میں ایک اہم رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، اگر آپ دوسرے لوگوں کو معاف کرتے ہیں جب وہ آپ کے خلاف گناہ کرتے ہیں تو آپ کا آسمانی باپ بھی آپ کو معاف کر دے گا، لیکن اگر آپ دوسروں کے گناہ معاف نہیں کرتے تو آپ کا باپ آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ کسی کو معاف نہیں کرتے تو یہ آپ کی دعاؤں کے قبول ہونے میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ نمبر 4، آپ کی زندگی میں گناہ ہمیں خدا سے الگ کرتا ہے اور ہماری دعاؤں کو روک سکتا ہے۔ بائبل کہتی ہے، لیکن تمہاری بدکاریوں نے تمہیں اپنے خدا سے جدا کر دیا ہے، تمہارے گناہوں نے اس کا چہرہ تم سے چھپا دیا ہے کہ وہ نہیں سنے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی گناہ ہے تو خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال کرنے کے لیے توبہ کرنا اور معافی مانگنا ضروری ہے۔ نمبر 5، بے صبری۔ خدا کا وقت ہمیشہ ہمارے وقت سے نہیں ملتا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایسی چیز کے لیے دعا کر رہے ہوں جو اس وقت ہمارے لیے خدا کے منصوبے میں نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہمیں صبر سے خدا کے کامل وقت کا انتظار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بائبل کہتی ہے، لیکن وہ جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں وہ اپنی طاقت کو تازہ کریں گے، وہ عقاب کی طرح پروں سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور تھکیں گے نہیں، وہ چلیں گے اور بے ہوش نہیں ہوں گے۔ نمبر 6، آپ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں مانگ رہے ہیں۔ بائبل کہتی ہے، خدا کے پاس آنے میں ہمارا یہی اعتماد ہے کہ اگر ہم اس کی مرضی کے مطابق کچھ مانگیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ اگر آپ کوئی ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں تو آپ کی دعاؤں کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ دعا میں
درخواست کرنے سے پہلے خدا کی رہنمائی اور حکمت حاصل کرنا ضروری ہے۔ آخر میں دعا خدا کے ساتھ بات چیت کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ اگر آپ کی دعاؤں کا جواب نہیں ملتا تو یہ دیکھنے کے لیے اپنے دل اور زندگی کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ آیا کوئی رکاوٹیں تو نہیں ہیں۔ ایمان رکھیں، دوسروں کو معاف کریں، گناہ سے توبہ کریں، صبر کریں اور اپنی دعاؤں میں خدا کی مرضی کو تلاش کریں۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اعتماد کے ساتھ خدا سے رجوع کر سکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اپنے وقت اور طریقے سے دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔